الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت ہی واجب الاحترام جملہ سامعین کرام، خالق ارض و سما دی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں چند کلمات تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جمعہ المبارک دی نہایت پاکیزہ اور بابرکت لمحات اندر انہاں دا صحیح مقصد اور مفہوم سمجھان اور دھیانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اساں ساریاں نوں احکامات قرآن و حدیث تے دل و جان نال ایمان رکھن اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، صدیاں بیت گئیاں، حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اس دنیا دے اتے تشریف آوری ہوئی، لیکن ذکر مصطفیٰ آج بھی تازہ ہے. حضور صدیاں پہلے تشریف لے آئے، لیکن آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جشن آج بھی تازہ ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد دی خوشی آج بھی اسی طریقے نال عشاقان مصطفیٰ دے دلوں دے اندر موجود ہے. یقیناً صدیاں گزرن کے بعد بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذکر پاک دے اندر کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جڑا اپنے حبیب نال وعدہ فرمایا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ حبیب تیرا آن والا وقت پہلے نالوں بھی زیادہ شان والا ہوئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، عظمت مصطفیٰ دے اندر کمی واقعہ نہیں ہونی، شان مصطفیٰ دے اندر اضافہ ہونا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دے اندر اضافہ ہونا ہے کہ حضور اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نال کریم رب نے وعدہ فرمایا. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ صدیوں پہلے حضور آئے، لیکن اس قدر آقا دی تشریف آوری دوتے خوشی دا سما اور آثار خوشی اور جشن دا ماحول یہ کیوں ہے؟ میں کہنا کہ صدیوں پہلے قرآن پاک ایک رات دے اندر نازل ہویا، اور رات ہر سال اپنی برکتیں لے کے اس امت واسطے تشریف لے آتی ہے. صدیاں بیت گئیاں، زمانے گزر گئے، قرآن مجید دا نزول لیلۃ القدر دے اندر ہویا. لیلۃ القدر ہر سال اس امت نو نصیب ہوتی ہے. ہر سال جشن نزول قرآن دا سما ہوتا ہے. ہر سال اس رات دی عظمت اور شان اجاگر ہوتی ہے. جس رات نو قرآن نازل ہو جائے، صدیاں گزرن دے باوجود بھی اس رات دی عظمت اور شان دے اندر کمی واقعہ نہ ہوئے. جس رات نو میرے کریم آقا صاحب قرآن تشریف لے آن، یقیناً اس نبی دی عظمت اور شان دے اندر بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی. جشن مصطفیٰ دا اے آمد مصطفیٰ دا اے جشن پھر بھی ہر طرح اس طریقے نال تازہ ہوتا ہے. کچھ ہی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت اور شان اس کمی اس وجہ تو بھی نہیں آ سکتی کہ رب دا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب تیرا آن والا وقت پہلے نالوں بھی زیادہ عظمت اور شان والا ہوئے گا. اللہ نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب اسی تینوں اتنا کچھ عطا کریں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ مصطفیٰ تو راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا عظمت اور شانہ دے اندر خود اضافہ فرمایا ہے. اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اس واسطے کسی نے کیا خوب آکھیا کہ چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمک
آقا دے در دولت دے ہوتے اپنی جھولیاں پھیلا رہے ہیں بارگاہ مصطفیٰ دے اندر. آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر پاک دی برکت نال سانو خیرات عطا فرما رہے ہیں. یقیناً آج بھی امتی ذکر مصطفیٰ دے نال اپنی زباناں نو بھی تر کر رہا ہے, اپنے دل نو بھی روشن اور منور کر رہا ہے. یقیناً ایمان والے اپنے سینیاں نو بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال روشن کر رہے ہیں. زندگیاں ختم ہو گئیں, زمانے بیت گئے, صدیاں گزر گئیں, لیکن عظمت اور شان مصطفیٰ دے اندر جڑا مسلمان مومن نو سرور ملتا ہے, وہ شان مصطفیٰ دا سرور ختم نہیں ہویا بلکہ وہ ہر دم مزید تازہ ہو جاتا ہے. رب تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اے عظمت اور شان عطا فرمائی اور سورۃ الضحیٰ کے اندر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. علماء کرام نے یہ مختلف معانی بیان کیتے. لفظ والضحیٰ دا ایک معنی یہ ہے کہ قسم چاشت دے وقت دی, یعنی جب سورج طلوع ہو کے تھوڑا بلند ہو جائے تو سورج دی روشنی تیز ہو جائے. علماء نے معنی فرمایا کہ والضحیٰ دا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ چاشت دے وقت دی قسم اٹھا رہا ہے. اور پھر فرمایا واللیل اذا سجا, قسم اس رات دی جدوں دی تاریکی چھا جائے. مختلف معانی علماء کرام نے فرمائے. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ والضحیٰ تو مراد آقا کریم دا میلاد ہے, حضور دی تشریف آوری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی آمد دی قسم اٹھائی ہے. اور واللیل اذا سجا تو مراد ہے کہ حبیب جدوں سج دھج کے دولہ بن کے عرشہ تے مہمان بن کے معراج دی شان دے تے سفر معراج تے تشریف لے گئے, رب تعالیٰ نے قسم اٹھا دیتی کہ واللیل اذا سجا, اے حبیب تیری دنیا تے تشریف آوری دی قسم, تیرے عرش اولا تے آن دی بھی قسم, تیری واپس جان دی بھی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتاں اور شاناں دے ہوتے کریم رب نے قسمہ اٹھائیاں نے اور فرمایا کہ لفظ ضحیٰ دا ایک معنی نور علم ہے. رب تعالیٰ نے اپنے حبیب دے نور علم دی قسم اٹھائی ہے. اور نور علم کیسا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب تو کوئی شے پوشیدہ رکھی نہیں ہے. رب تعالیٰ نے اپنے حبیب نو سارا علم عطا فرما چھوڑیا ہے. والضحیٰ تو مراد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا نور علم ہے. حضرت وابستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے آقا کریم نال والہانہ محبت کر دن آقا دی بارگاہ دے اندر تشریف لے آئے. حضور دے گھٹنے دے نال اپنے گھٹنے ملا کے بیٹھے. میرے آقا او دے دل دی کیفیت نو سمجھ گئے تے کملی والے آقا جنہوں رب نے ما کانا وما یکون دا علم عطا فرمایا ہے, جڑا ماضی اور مستقبل اور حال دیاں خبراں دیتا ہے. جس حبیب نے ممبر تے بیٹھ کے جو کچھ قیامت تک ہون والا سی, جدوں دی دنیا بنی, سب کچھ آقا کریم نے بیان فرما دیتا ہے. یقیناً آقا اپنے غلاماں دے دلاں دیاں کیفیتوں میں باخبر ہو گئے. آقا کریم نے بادشاہ نو فرمایا کہ بادشاہ لگتا ہے کہ کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہو. میرے آقا کریم کو اپنے غلاموں کی خبر ہے. تو رب قرآن میں کہتا ہے والضحیٰ, فرمایا حبیب تیرے نور علم کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور علم کی قسم اٹھائی اور فرمایا واللیل, اس تو مراد حبیب دا عفو و کرم ہے. اللہ دے پاک حبیب دا امت نال پیار کتنا ہے, عفو و کرم کتنا ہے. رب تعالیٰ نے ایدی بھی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر قسم اٹھائی ہے کہ واللیل اذا سجا, حبیب تیرے نور علم دی بھی قسم ہے تے جڑا تینوں عفو و کرم عطا فرمایا ہے, شان رحمت للعالمینی عطا فرمائی ہے, جدے نال تو امت دے ہوتے بڑا مہربان ہے, امت دے ہوتے بڑا شفیق ہے, عالمین واسطے رحمت بن کے آیا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا سجا, حبیب تیرے عفو و کرم دی
رب کائنات نو قسم ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنا افو کرم کیسا ہے، جا کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لآل الکبائر من امتی، تیرے اور میرے نبی دا فرمانے علی شان ہے، فرمایا لوگوں میری شفاعت میری امت دے گناہگاراں واسطے ہے، شفاعتی لآل الکبائر من امتی، فرمایا میری امت دے اہل جڑے کبیرہ گناہ دے اندر مبتلا ہو جاندے نے، میرے مصطفیٰ کریم دا فرمان ہے، فرمایا میری شفاعت انہاں لوگاں واسطے ہے، میں قیامت والے دن انہاں دی بھی رب دی بارگاہ دے اندر شفاعت کراں گا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم دی شفاعت کتنی ہوئے گی، فرمایا کہ اگر کسی دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی اگر ایمان دی دولت موجود ہوئے گی اور اپنے گناہوں دی وجہ نال جہنم دے اندر چلا جائے گا، میرے مصطفیٰ کریم اللہ دی بارگاہ دے اندر شفاعت کر دیں گے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے کہ میں اتنی دیر تک اپنے رب دے نال راضی نہیں ہونا جتنی دیر تک میرا او امتی جدے دل دے اندر جناب والا رتی بھر ایمان دی دولت ہے، جدو جہنم چوں کٹ کے میں انہوں جنت دے اندر نہیں لے جاؤں گا۔ فرمایا میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب نے تینوں اتنا عطا فرما دینا ہے کہ اے مصطفیٰ کریم تساں نے اپنے رب نال راضی ہو جانا ہے۔ میرے آقا دے غلام صحابہ کرام نے آقا دی بارگاہ عرض کی تھی حضور آپ نے اپنے رب دے نال کدوں راضی ہونا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں اتنی دیر تک اپنے رب دے نال راضی نہیں ہونا جتنی دیر تک میرا آخری امتی جڑا میرے تے ایمان لے آیا تے اودے دل وچ ایمان موجود سی لیکن اپنی بد اعمالیاں دی وجہ تو جہنم میں چلا گیا۔ فرمایا وہ میرا آخری امتی جدوں تک جہنم وچوں نکل کے جنت وچ نہیں پہنچے گا اتنی دیر تک مصطفیٰ کریم اپنے رب نال راضی نہیں ہوں گے۔ جدوں مصطفیٰ کریم دا آخری امتی جہنم وچوں نکل کے جنت وچ جائے گا، میرے آقا فرمانے نے پھر رب دا وعدہ بھی سچا ہو جائے گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب اساں تینوں اتنا دینا ہے کہ تو اپنے رب دے نال راضی ہو جانا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک شان ہے کہ والدعا نور علم مراد ہے اور دوسری شان واللیل اذا سجا، رب قرآن اعلان کرتا ہے کہ حبیب تیرے عفو و کرم دی قسم ہے۔ اور میرے نبی امت واسطے شفیع بن کے دنیا دے اوتے تشریف لے آئے، حضور وکیل نہیں بن کے آئے کیونکہ وکیل دا کام یہ ہوندا ہے کہ عدالت دے اندر جج دے سامنے اپنے موکل دا مقدمہ لڑدا ہے اس انداز دے اندر کہ وہ انکار کردا ہے کہ میرے موکل نے جرم کیتا ہی نہیں ہے، جرم تو انکار کردا ہے، جڑا جرم تو انکار کرے عدالت وچ مقدمہ لڑن والا وہ وکیل ہے۔ تے میرے آقا نو وکیل امت نہیں کہنا چاہیے، حضور شفیع امت نے آقا کریم نے وکالت نہیں کرنی امت دی قیامت والے دن، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے گناہگار امت دی شفاعت فرمانی ہے۔ اور میرے آقا یہ نہیں فرمان گے کہ اللہ میرے امتیاں نے گناہ نہیں کیتے جرم نہیں کیتے، میرے آقا نے عرض کرنی ہے کہ اللہ جرم کیتے نے پر مصطفیٰ دی رحمت جو موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت جو موجود ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہے، گویا تیرے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عرض کریں گے اللہ میری امت کے جرم نہ دیکھے جائیں، مصطفیٰ کا آنا دیکھا جائے، امت کے جرم نہ دیکھے جائیں، مصطفیٰ کریم کا بارگاہ رب العزت میں سر جھکانا دیکھا جائے، سر سجدے میں رکھنا دیکھا جائے، اور پھر رب فرمائے گا ارفع رأسک سر دوتا، حبیب آج ساری دنیا تو سر جھکا کے چلے، آپ سر اٹھا کے چلے، حبیب آپ مانگو آپ کو عطا فرمایا جائے گا، تو پھر حبیب کا سر جھکا کے سر اٹھانا دیکھا جائے، حبیب کا مانگنا دیکھا جائے، رب کا عطا فرمانا دیکھا جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم دن میں شر کے امت کے شفیع ہیں، اور اس لیے فرمایا کہ شفاعتی لآل الکبائر من امتی، حضور نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں کی بارگاہ رب العزت کے اندر شفاعت فرماؤں گا۔ یہ میرے آقا کی امت سے شفقت اور مہربانی کا تقاضا ہے، لیکن امتی یہ نہ کرے حدیث شفاعت کو سن کے گناہوں پہ دلیر ہو جائے، گناہوں پہ شیر ہو جائے، اسے گناہوں پہ دلیری اور طاقت اور قوت آ جائے، یہ نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنی غلامی میں قبول کرنے سے انکار کر دیا تو در مصطفیٰ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، جس کے لیے کہتے ہیں کہ مر مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ اگر دل ربا نے اپنے در اقدس سے دھتکار دیا، اگر در مصطفیٰ سے دھتکارے گئے، رد کر دیے گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنی زندگی اس طرز عمل پہ گزارتا ہے جس پہ اس پہ سونا رب بھی راضی ہوتا ہے، مدینے والے آقا بھی اپنے غلام سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور لکھا علماء کرام نے کہ دعا سے مراد کہ رب نے والدعا کیوں فرمایا؟ فرمایا اس سے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے کمالات ظاہریہ کی قسم اٹھائی ہے، جو شان حبیب نے دنیا میں دکھائی ہے۔ کبھی لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے ہوئے دیکھا، کبھی کھجور کے خشک تنے کو بولتے ہوئے دیکھا، کبھی ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، کبھی گنگوں کو بولیاں کرتے ہوئے دیکھا، کبھی درختوں کو آقا کریم کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ظاہریہ جو امت کو نظر آئے، جو صحابہ کرام نے دیکھے، فرمایا رب نے قرآن مجید میں فرمایا فرمایا حبیب جو میں نے تجھے ظاہری کمالات اور معجزات اور شانیں دی ہیں، رب کائنات کو تیری ان شانوں کی قسم ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی ان شانوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور فرمایا واللیل سے مراد رب تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے مصطفیٰ کریم جو تجھے پوشیدہ کمالات عطا فرمائے ہیں، جو تیرے کمالات چھپے ہوئے ہیں، جہاں تک لوگوں کی نگاہ پہنچ نہیں سکتی ہے کہ مقام مصطفیٰ ہے کیا، کہ شان مصطفیٰ ہے کیا، حقیقت محمدی ہے کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و شان اور بلندی کی حدیں ہیں کیا، رب نے اس محبوب کو مقام اور عظمت اور شان کتنی دے رکھی ہے۔ فرمایا یہاں تک مخلوق کی رسائی نہیں ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے واللیل اذا سجا، حبیب جو تجھے میں نے پوشیدہ عظمت اور شان دی ہے، کمالات دی ہے، رب کریم تیرے اور کمالات کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ چاہ کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی عظمت اور شانیں عطا فرمائی ہے۔ محبوب وہ ہے جو نمکین حسن والا ہے۔ حسن والے بڑے بڑے آئے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن دیا ہے وہ نمکین حسن عطا فرمایا ہے، جو جتنا دیکھتا جاتا ہے اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے، جتنا دیکھتا ہے اتنا عشق مصطفیٰ کی تڑپ اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کو رب نے نمکین حسن عطا فرمایا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا جملہ ارشاد فرماتی ہیں؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ لوگوں میں اپنے والد محترم دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کو تشریف لے گئی، فرمایا عفت و حیا دی وجہ نال میں اپنی اکھاں اٹھا کے نہ ویکھیا، چہرہ مصطفیٰ نوں میں تک نہ سکی، لیکن میری نظر مصطفیٰ کریم دے قدماں دے اوتے پے گئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین دے اوتے میری نگاہ پے گئی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندی ہیں کہ وقت بھی
بیت گیا جناب والا، سال گزر گئے، مہینے گزر گئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نقش پا دے ہوتے جڑی میری نظر پئی ہے وہ میرے آقا دا حسن میری آنکھاں وچوں جاندا ہی نہیں ہے۔ اس قدر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو حسن و جمال دے کمالات عطا فرمائے نے۔ اللہ نے اپنے حبیب نو عظمت و شان عطا فرمائے نے۔ اتے قدمین شریفین تے نگاہ پئی ہے اور حسن دے نظارے ذہن دل دماغ دے وچوں نکلدے ہی نہیں ہے۔ تے قربان جائیے انہاں غلاماں دی عظمت اور شان تو جنہاں نے میرے نبی دے بدحا دے مکھڑے کو رج رج کے ویکھیا ہے۔ کرام نے عشق دے اندر جڑا ترجمہ کیتا ہے فرمایا بدحا، فرمایا اے تو مراد میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا چمکدا ہویا چہرہ مبارک مراد ہے۔ تے واللیل اذا سجا تو مراد میرے نبی دیاں کنڈل والیاں پر پیچ زلفاں نے جڑیاں دوش مصطفیٰ دے تے لہراندیاں سن۔ گویا اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیبا من تیرے چمکدے ہوئے چہرے دی قسم ہے، تیریاں زلف عنبری دیاں قسم ہے جڑیاں کالی رات دی طرح تیرے دوست تے لہراندیاں نے۔ رب انہاں زلف عنبری دیاں بیاں قسماں اٹھا رہا ہے۔ اس وجہ نال حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ لوگوں میں چہرہ مصطفیٰ نو تے جی بھر کے تک نہیں سکی، لیکن قدم میں نے مصطفیٰ دی زیارت کی ہے تے حسن مصطفیٰ دل و دماغ وچوں نکلتے ہی نہیں ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ تیرے اور میرے نبی دا غلام ہے، آپ فرمانے نے کہ لوگوں میں ایک رات نو ویکھیا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دھاری دار سرخرم دا جبہ مبارک آپ زیب تن فرما کے آرام کر رہے ہیں۔ لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا غلام حضور دے کول کھڑا ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ دے چہرے بل تکدا ہے اور چندی چودھویں کبھی چودھویں دے چند تکدا ہے۔ میرے نبی دا غلام فیصلہ پیا کردا ہے کہ چودھویں دا چند زیادہ سونا ہے یا آمنہ دا لال زیادہ سونا ہے۔ صحابی فیصلہ کرن دے اندر مصروف رہے، بالآخر اپنے دل دے کو پوچھیا، فرمایا استفت قلبی فإنہ اکبر المفتی، فرمایا تسی کوئی فیصلہ لینا ہوئے اپنے دل دے کو پوچھ لیا کرو، بندے دا اندر دا ضمیر بول کے انہوں فتوہ دے دیتا ہے، فیصلہ بندے نو مل جاتا ہے۔ فرمایا میں اپنے دل کو پوچھا تے فیصلہ لیا کہ آسمان دا چن سونا ہے یا مدینے دا چن سونا ہے۔ صحابی رسول بول دینے فرمایا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، فرمانے نے لوگوں اگر میرے کو فیصلہ کروانا چاہتے ہو میرے نزدیک مدینے دا چن سونا ہے۔ کہتے ذرا سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو رب تعالیٰ نے کیسا حسن عطا فرمایا ہے تے کسی نے کیا خوب منظر کشی کی ہے۔ فرمایا چاند سے تشبیہ دینا، کہہ دو نا سبحان اللہ، چاند سے تشبیہ دینا یارو یہ کہیں کا انصاف ہے، چاند کے منہ پر تو چھائیاں ہیں مگر میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ عاشق دی روح تڑپی ہے، فرمایا آسمان دے چن والگر تکیے او دے اندر ہلکے ہلکے بادل دیاں چھائیاں نظر آنیاں نے۔ فرمایا جنت تشبیہ دین والے ہو میرے مصطفیٰ کریم رب تعالیٰ نے فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، اللہ تعالیٰ نے مدینے دے چند ساری کائنات نالوں زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا
حسن و جمال ہے. اور ویکھو میرے غیور سنی بھائیو، حضرت امام زرقانی علیہ رحمت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک شان تو جناب والا پردہ اٹھایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ صحرا دے اندر سیر کردے ہیں، تشریف لے گئے. میرے کریم نبی نے قافلے نو ویکھیا، قافلے والیاں دے کول ایک بڑا خوبصورت اونٹ موجود ہے سرخ رنگ دا. میرے مدنی کریم نو پسند آ گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال اونٹ دا سودا فرما لیا ہے، لیکن او قافلے والے تیرے اور میرے نبی نو جان دے نہیں ہیں. میرے آقا کریم نے سودا ادھار تے کیتا ہے. فرمایا تسی ایسے مقام تے ٹھہرو، میں گھر جا کے تواڈے اونٹ دی قیمت تانوں واپس کر دینا. جدوں میرے نبی چلے گئے، قافلے والیاں نے آپس دے اندر تبصرہ کرنا شروع کیتا ہے. ایک بندہ بولدا ہے یارو تسی اجنبی بندے نو اونٹ فروخت کیتا ہے، او دے کولوں گھر دا پتہ بھی نہیں پوچھیا، او دے کولوں نام بھی نہیں پوچھیا، او دے کولوں ایڈریس بھی نہیں پوچھیا، اجنبی سی اونٹ نو دے دیتا ہے. دوسرا بندہ بولیا کہندا یارو تانوں اونٹ دی پئی ہے، جدوں تواڈے نال گفتگو کردا سی میں تے اودا چہرہ ہی تکدا رہ گیا. دوسرا بندہ بولدا ہے یارو جدوں تواڈے نال گفتگو کر رہا سی میں اودے چہرے دے اوتے جناب والا چمک ویکھدا رہ گیا. جدوں وہ مسکراندا سی میں اودے دندان مبارک دے وچوں نکلن والی روشنی نو ویکھدا رہ گیا. جدوں وہ گفتگو کردا سی میں اودی مٹھی بولی نو سن کے اپنے کناں دے اندر رس گھولدا رہ گیا. جناب والا آپس دے اندر گلاں پہ کردے نے. پھر ایک بندہ بولیا کہ ساریاں گلاں چھڈو، اجنبی سی تہاڈا اونٹ لے گیا ہے. خیمے دے وچ بیٹھی ایک بوڑھی اماں انہیں اپنے خیمے دا پردہ اٹھایا، پردہ اٹھا کے کہندی ہے انا ضامنۃ، اوے گلاں نہ کرو جنوں تسی اونٹ فروخت کیتا ہے میں اودی ضمانت دیندی ہاں، تہاڈی قیمت نہیں کھائے گا، اونٹ دی قیمت ضرور لے آئے گا. انہاں کیا ماں تو کس طرح ضمانت دیندی ہے؟ آندی ہے میں اعلان کر دیا انا ضامنۃ، جڑا بددعا دے مکھڑے والا تہاڈے کولوں اونٹ خرید کے لے گیا ہے، میں تکدی نہیں ہوں. جدوں تسی اودے نال سودا کردے رہے ہو، بھاؤ تو دیاں گلاں کردے رہے ہو، میں اودے چہرے نوں تکیا ہے. ایک تے او چہرہ جھوٹیاں دا چہرہ نہیں ہے، او سچے انسان دا چہرہ ہے. فرمایا جدوں تسی اودے نال گفتگو کر رہے سو ساریاں دے اوتے دھوپ سی، میں ویکھیا ایک بدل دے ٹکڑے نے اس کلے دے اوتے آ کے سایہ کیتا ہویا سی. جدی ایڈی شان ہے اور نبی تواڈی اونٹ دی قیمت ضرور ادا فرمائے گا. میرے آقا دیاں عظمت اور شاناں ویکھو. کچھ دیر تو بعد جناب والا حضور دے غلام آئے نے، انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے ہو سودے دے متعلق آگے پوچھا کہ قافلے والے لوگ کون نے؟ دسیا کہ اے لوگ نے قافلے والے جنہاں نے اونٹ فروخت کیتا ہے. فرمایا میرے نبی نے غلاماں نے فرمایا کہ ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجوراں عطا فرمائیاں نے، یہ تہاڈی مہمان نوازی واسطے نے. تے فرمایا جڑیاں ایک کھجوراں نے انہاں دا وزن کر کے اپنے اونٹ دی قیمت برابر کر لو. انہوں نے میرے نبی دے اخلاق ویکھے، میرے آقا دی مہمان نوازی ویکھی، حسن و جمال نو پہلے ویکھ چکے سن. عرض کردے نے سونیو کھجوراں سانوں بعد وچ دیا نے، اونٹ دی قیمت بعد وچ لاؤ گے، پہلے او دے کولوں لے چلو جڑا ساڈے کولوں اونٹ خرید کے لے گیا. پہلے اس نبی دی خدمت دے اندر سانوں لے جاؤ. کوئی اپنی زبان نال کہندے ہون گے تیریاں تک کے عطاواں میں قربان ہو گئی، تیریاں تک کے عطاواں میں قربان ہو گئی. قافلے والے میرے کریم نبی دے اخلاق عالیہ نو ایک، حضور دے چہرے دیاں رانائیاں نو ایک، حسن و جمال نو ایک، میرے کریم نبی دے حسن سلوک نو ایک. انہوں نے فرمایا ساڈا مال بھی اس آقا دی عظمت تے قربان ہے، ساڈیاں جاناں بھی اس آقا دی عظمت تے قربان ہے. جا کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اس واسطے پھر اسی کیوں
پڑھنا تھی یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جہاں کوئی نہیں، کنوں گواہ میں تیرے جہاں، تیرے جہاں کوئی نہیں، لباں تے تاج ہوئے کوئی، لباں تے تاج ہوئے کوئی، مینوں تے بس اتنا پتا، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جہاں کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ میرے آقا دے ودو ہاتھ دے مکھڑے نو جنہیں ویکھیا، واللیل دیاں پرپیچ کنڈل والیاں زلفاں نو جنہیں تکیا، آج صدیاں بیت گئیاں، مصطفیٰ کریم دا جلوہ سامنے موجود نہیں ہے، صرف نام میرے آقا دا موجود ہے، غلام نام مصطفیٰ دے اتے مر مٹن واسطے تیار نہیں۔ حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے والد گرامی، آپ دی خواب دے اندر میرے آقا تشریف لے آئے، تو یقین رکھو کہ حضور جی دے خواب جہان میرے آقا ہی تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کرے سارے دے کرم ہو جائے۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کچھ کہے تو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا شیطان میرا روپ نہیں بدل سکتا، شیطان آقا دے ودو ہاتھ دے مکھڑے دا روپ بدل کے کسی دی خواب وچ نہیں جا سکتا، یہ وہ تے پابندی ہے۔ حضور نے فرمایا جنہیں مینوں خواب دے اندر ویکھیا انہیں اللہ دے حبیب دی زیارت کی ہے۔ حضور حضرت شاہ عبدالرحیم دی خواب دے اندر تشریف لے آئے، آپ نے ایک سوال کر دیتا کہ آقا جدوں یوسف علیہ السلام دا حسن مصر دے اندر سی تے ادوں ایک واقعہ ہویا، مصری عورتاں نے اپنی انگلیاں کٹیاں، چھریاں چل گئیاں تے لکھیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو کہا آقا آپ کے حسن کو دیکھ کر تو کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عبدالرحیم میرے رب نے اپنی محبت کی غیرت کے میرے حسن پہ پردے چڑھا رکھے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جو حبیب کو حسن دیا ہے، یہ جلوے جو دنیا نے دیکھے ہیں سو دیکھے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی غیرت الہیہ کے 70,000 پردوں میں میرے حسن کو چھپا رکھا ہے۔ حسن یوسف تو حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ فرمایا جب حسن یوسف مصر کے بازار میں تھا، جب یوسف علیہ السلام مصر میں تخت میں تھے، لوگ بھی تو دیوانے ہیں نا، مصطفیٰ کریم کو حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، لیکن عرش علا پہ جاتا کیوں نہیں دیکھا، واپس آتا کیوں نہیں دیکھا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی اٹھا کر سورج کو واپس لاتا کیوں نہیں دیکھا، انگلی اٹھا کر چاند کو دو ٹکڑے کرتے ہوئے کیوں نہیں دیکھا ہے، درختوں کو جڑوں سے نکل کر حضور کے پاس آ کر درود پڑھتے ہوئے کیوں نہیں دیکھا ہے، دشمن کی مٹھی میں بے جان پتھروں کو بولتے ہوئے کیوں نہیں دیکھا ہے، پہاڑوں کی بے جان چٹانوں کو مصطفیٰ پر قبل از بیست بھی درود پڑھتے ہوئے کیوں نہیں دیکھا ہے؟ میرے آقا کی عظمت اور شان یہ ہے، ارے ادھر حسن یوسف ہے، ادھر انگلیاں کٹی ہیں غیر ارادی طور پر، ارادہ کوئی نہیں تھا، انگلیاں غیر ارادی طور پر کٹی ہیں، انگلیاں کٹی ہیں مردوں کی نہیں عورتوں کی کٹی ہیں۔ ادھر حسن تھا، ادھر کیا تھا؟ حسن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا جلوہ موجود تھا، آپ ان عورتوں کے اندر سے گزرے، حسن یوسفی کا جلوہ ہے، انگلیاں کاٹنے والی عورتیں ہیں اور وہ بھی کٹی ہیں غیر ارادی طور پر، کاٹنے تو پھلتے پھلوں کو کاٹتے، غیر ارادی طور پر انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ کہا ادھر بھی دیکھو کہ جلوہ کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ نہیں ہے، فقط نام مصطفیٰ ہے، ادھر فقط نام
گرامی قدر حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی حقیقتوں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی فقط نام مصطفیٰ پہ مر مٹنے کا جذبہ آج بھی ہے، نام مصطفیٰ پہ جوانیاں لٹانے کا جذبہ آج بھی ہے، وقت کی چٹانوں سے ٹکرانے کا جذبہ آج بھی ہے، وقت کے فرعونوں سے ٹکر لینے کا جذبہ آج بھی ہے۔ یہاں جلوائے مصطفیٰ نہیں ہے، صرف نام مصطفیٰ ہے۔ اور میرے کریم نبی بھی خوشخبریاں پہلے ہی دے گئے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور میرا کلمہ پڑھا ہے، اور فرمایا مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا میرے نام پہ قربان ہو جائیں گے۔ اس لیے میرا رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، حبیب تیرے چمکتے ہوئے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری کنڈل والی پرپیچ زلفوں کی قسم جو رب نے تجھے شان عطا فرمائی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔